آخر کار زین کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ جلسے میں گولی لگنے کی وجہ سے اس وقت زین ہاسپٹل میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مہر النساء کو گولی لگنے کے بعد شاہ نواز تو چاہتا تھا کہ اس کی ماں سمن شاہ یہ جلسہ پوسٹ پون کر دے، لیکن مہر النساء اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ اتنے لوگوں کا اعتماد ہمارے ساتھ ہے، اگر میں یہ جلسہ پوسٹ پون کرتی ہوں تو ہم اس اعتماد سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور جہاں تک زندگی موت کا سوال ہے تو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے جو حملہ ہوا تھا وہ تم پہ ہوا تھا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس لیے پارٹی کے لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بار جلسے میں تم اور میں ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اس بار میں زین شاہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی، اور سیفٹی کنسرن کے لیے سمن شاہ اپنے جلسے سے پہلے میڈیا اور پریس کانفرنس رکھتی ہے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد شاہ نواز پہ حملہ آور کو ایکسپوز کرنا ہے، جس میں وہ چودھری رفاقت حسین کا نام لیتی ہے۔ اسے چودھری رفاقت حسین پہ اس لیے شک ہے کہ وہ کچھ دن قبل سمن شاہ کو ڈرانے دھمکانے آیا تھا، جبکہ سمن شاہ خود بھی نہیں جانتی کہ شاہ نواز پہ حملے کے پیچھے چودھری رفاقت حسین نہیں، بلکہ اس کا اپنا بھائی، عمل کا باپ صفدر شاہ ہے۔ صفدر شاہ سمن شاہ سے دو وجہ سے نفرت کرتا ہے، ایک تو اس کے بیٹے شاہ نواز نے چونکہ اس کی بیٹی عمل سے شادی سے انکار کیا ہے، جس کے بعد صفدر شاہ اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا، اور دوسرا یہ کہ صفدر شاہ ہی تو سمن شاہ کو سیاست میں لے کے آیا تھا، لیکن اب سمن شاہ کی سیاسی پارٹی صفدر شاہ کو پیچھے چھوڑ کے کہیں آگے نکل چکی ہے، اور صفدر شاہ سے اپنی ہی بہن کی یہ سیاسی کامیابی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ادھر شاہ نواز ہے جو مہر النساء کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہا، مہر النساء سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے مر جانے دیا ہوتا، آخر تم نے کیوں میرے اوپر لگنے والی گولی کو خود پہ برداشت کیا؟ تمہارے بھائی کا قاتل ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا، جس پہ مہر النساء کہتی ہے کہ میرے بھائی کے قاتل آپ نہیں ہیں۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ میرا بھائی تو ہے نا، بات تو ایک ہی ہوئی۔ شاہ نواز چاہتا ہے کہ مہر النساء اپنی یہ بے رخی ختم کر دے، لیکن مہر النساء ہے کہ شاہ نواز پہ اب دوبارہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی تو شاہ نواز کی محبت پہ اس نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا، اور پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ مہر النساء شاہ نواز سے کہتی ہے کہ جب مجھے آپ کی محبت پہ یقین آ جائے گا میں آپ کو خود بتا دوں گی، لیکن میں اس لیے یقین نہیں کرنا چاہتی کہ اگر ایک دفعہ پھر میرا یقین ٹوٹا تو شاید یہ صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ شاہ نواز کہتا ہے کہ مہر النساء، میں اس لمحے کا بے چینی سے انتظار کروں گا، اور تب تک میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنی سچی محبت، سچے جذبوں کو تم پہ ثابت کر سکوں، اور اس کے لیے تم میرا جو بھی امتحان لینا چاہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مہر النساء دل میں سوچتی ہے کہ کیا مجھے شاہ نواز کو زین شاہ کی حرکتوں کا بتا دینا چاہیے کہ وہ نہ صرف مجھے ہراس کرتا ہے بلکہ میری بہن مسکان کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بھی محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن پھر سوچ کے پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر شاہ نواز نے میرا ساتھ نہ دیا تو میرا مان ٹوٹ جائے گا اور میری بہن بھی ایکسپوز ہو جائے گی، پتہ نہیں شاہ نواز میری بہن کے بارے میں کیا سوچے گا۔ جبکہ دوسری طرف شاہ نواز کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور جو مہر النساء کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، لیکن مہر النساء وہ بات شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ شاہ نواز بے چینی سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ مہر النساء اس پہ پھر سے ٹرسٹ کرنے لگے اور اپنے تمام مسائل اس سے شیئر کرنے لگے۔ ادھر مسکان کی ماں کہتی ہے کہ اگر زین تم سے سچ میں محبت کرتا ہے تو اسے کہو کہ رشتہ لے کر آئے اور تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں سے رخصت کر کے لے جائے، اس طرح چوری چھپے باہر ملنے سے تو تمہاری بدنامی ہو سکتی ہے، اگر خاندان کے کسی بھی فرد نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں پتہ ہے نا کہ میرا بھی اس گھر میں رہنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ مسکان تو جب دیکھتی ہے کہ میری ماں اس شادی کے لیے تیار ہے تو خوشی خوشی زین شاہ کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جلد سے جلد رشتہ لے کے گھر آؤ، لیکن زین شاہ کا سرد رویہ دیکھ کے مسکان خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ زین یہ سن کے ایکسائٹڈ کیوں نہیں ہوا کہ میری ماں اس شادی کے لیے تیار ہے۔ تو اس دفعہ زین شاہ مسکان کو اس کی اوقات یاد دلا ہی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑے، میں تو تم سے محض وقت گزاری کر رہا تھا، وہ تمام محبت تو جھوٹ تھی۔ مسکان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ سچ ہے۔ اس کے دماغ میں تو زین شاہ کی وہ تمام باتیں گھومنے لگتی ہیں جو اس نے محبت میں مسکان سے کہی تھیں، جس طرح وہ اس کے کالج میں اس کا پیچھا کرتا تھا اور مسکان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ مسکان زین شاہ کی زندگی میں بہت خاص ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مہر النساء آپ ہی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں۔
زین شاہ نے اپنے چہرے پہ ماسک چڑھا رکھا ہے، یہ وہ ہے نہیں جو وہ خود کو ثابت کرتا ہے۔ اب سب سے زیادہ افسوس تو مسکان کو اپنے بھائی ذیشان کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کے قاتل کے ساتھ کس طرح گھومتی پھرتی رہی اور اس کی جھوٹی محبت پہ یقین کرتی رہی۔ اس کے بھائی کی روح کس قدر تڑپ رہی ہوگی۔ مسکان تو پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے۔ مسکان کی ماں تو جب اپنی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ فوراً کہتی ہے کہ مسکان مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، جس پہ مسکان جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے بس بھائی یاد آ رہا ہے۔ حالانکہ رونے کی اصل وجہ تو زین شاہ کا وہ چہرہ ہے جو اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ بہرحال اب جلسے کا دن آتا ہے تو امل کی ماں بینش کے دل کو عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ امل پوچھ ہی لیتی ہے کہ خیریت تو ہے، تو بینش اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آج سمن شاہ کا جلسہ ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ امل کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ بھلا امی کو پھپھو کے بارے میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، جن لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، جس کے بیٹے نے بھری محفل میں مجھ سے نکاح سے انکار کر کے میری تذلیل کی۔ اس لیے اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ آپ پھپھو کے لیے اتنی پریشان نہ ہوں، میں تو انہیں اچھے سے سمجھ چکی ہوں، اب آپ بھی سمجھ لیں کہ وہ بہت چالاک عورت ہے۔ خیر بینش کی تشویش بالکل ٹھیک نکلتی ہے۔ جلسہ ویسے تو بہت کامیاب ہوتا ہے اور سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جلسے کی کامیابی پہ کہ اچانک کہیں سے گولی چلتی ہے جو سیدھی زین شاہ کو آ کے لگتی ہے، اور زین شاہ جس نے پھولوں کے ہار پہن رکھے ہیں خون میں لت پت جب اپنی ماں کی گود میں آ کے گرتا ہے تو سمن شاہ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی ڈراؤنا خواب۔ اب زین شاہ کو فوراً ہاسپٹل ایمرجنسی لے کے جایا جاتا ہے اور شاہ نواز کو جب اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو شاہ نواز کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل جاتی ہے۔ شاہ نواز تو فوراً ہاسپٹل پہنچتا ہے، جبکہ راستے میں وہ کال پہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ زین شاہ کی خیریت معلوم ہو سکے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اب جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اپنے بندوں پہ کہ تم لوگ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے، جبکہ سمن شاہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ حرکت چودھری رفاقت حسین کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا نام تو میں نے میڈیا میں ایکسپوز کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ یہ حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، تو اب اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے لیے سمن شاہ بہت تشویش میں ہے کہ ہمارے اینٹی اور کون ہو سکتا ہے۔ اس کا ذہن اپنے بھائی صفدر کی طرف تو جا ہی نہیں رہا کہ لاکھ دشمنی سہی لیکن ایک خون ہے، وہ کبھی بھی ہم پہ جان لیوا حملہ نہیں کر سکتا۔ خیر ڈاکٹرز آ کے شاہ نواز اور سمن شاہ کو بتاتے ہیں کہ زین شاہ کی حالت بہت تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت کریٹیکل ہیں۔ اگر تو اسے ہوش آ جاتا ہے تو چانسز ہیں اس کے بچنے کے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ زین شاہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلا جائے۔ شاہ نواز کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہے اور آج جا کے اسے احساس ہوا ہے کہ مہر النساء نے میرے بھائی کی وجہ سے اپنا بھائی کھویا ہے اور بھائی کے چلے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ساتھ ہی وہ گھر جاتا ہے تو مہر النساء کو جائے نماز پہ دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے بھائی پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، پلیز اس کے لیے دعا کرنا کیونکہ وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اب مہر النساء سوچتی ہے کہ مجھے تو زین شاہ سے شدید نفرت ہے، لیکن شاہ نواز کی آنکھوں میں یہ آنسو مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہو رہے، اور انہی آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے مہر النساء مجبور ہو جاتی ہے اپنے ہی دشمن کی زندگی کی دعا کرنے کے لیے، جبکہ دوسری طرف مسکان جس نے دل سے زین شاہ کو بد دعا دی تھی، جب زین شاہ کو گولی لگنے کا سنتی ہے تو اس کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ فوراً اپنے رب سے رو رو کے دعا کرتی ہے کہ زین شاہ نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا زین شاہ زندہ بچ پائے گا یا اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔